میدان میں جمع ہو گئی، حضرت موسیٰ بھی میدان میں جمع ہو گئے۔ رب کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، عرض کیا، استسقا کیا، پانی کے لیے چاہا۔ تو آپ جانتے ہیں موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، موسیٰ علیہ السلام رب سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا میری قوم پانی کے لیے ترس رہی ہے، قحط سالی کا شکار ہے، بارش نازل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جب دعا کی تو رب نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ دعا تو قبول کر لوں، لیکن جو یہ سامنے مجمع ہے، اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال میری نافرمانی کی ہے، جس نے 40 سال میری عبادت اور میری بندگی سے روگردانی کی ہے۔ اگر وہ مجمع سے ہٹ جائے تو میں ابھی تم پر بارش نازل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل، رب تمہارے اوپر بارش نازل کر دے گا، لیکن تم میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے جس نے 40 سال سے رب کی نافرمانی کی ہے۔ اگر وہ بندہ مجمع سے نکل جائے تو رب بارش نازل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اگر مجھے مجمع کی کسی ایک شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ کل شام اس نے فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں گناہ کیا تھا، میں کہوں کہ مجمع سے وہ شخص نکل جائے جس نے فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا تھا، تو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہو، اور دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجمع سے نکل جائے وہ شخص جس نے 40 سال رب کی نافرمانی کی ہے، وہ بندہ سمجھ گیا کہ سے نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور دعا کی، مولا میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، 40 سال تیری بارگاہ سے روگردانی کی ہے، مولا آج معاف کر دے، میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس بندے کا یہ کہنا تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو یہ فرما رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص ہے جس نے 40 سال سے گناہ کیے ہیں، جب وہ مجمع سے نکلے گا تب بارش نازل ہوگی۔ مولا مجمع سے کوئی باہر نکلا نہیں تو بارش کیسے نازل ہو گئی؟ رب نے فرمایا، موسیٰ اب تک جس کے سبب بارش نازل نہیں کر رہا تھا، اب میں نے تم پر اسی کے سبب بارش سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت اگر یہ تو کرم بہت بڑا کرم ہے، یہاں تک بات ہوتی تب بھی بس تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، مولا وہ نیک شخص کون ہے جس نے 40 سال نافرمانی کی ہے، 40 سال گناہ کیے ہیں، پھر گناہ سے توبہ کی تو نے اس کی توبہ کی طفیل ہم پر بارش نازل کر دی۔ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس شخص کے چہرے کو، دکھا دے وہ کون شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر اس شخص کا نام اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو بتا دیتا تو بنی اسرائیل کے لوگ جان جاتے کہ یہ 40 سال سے گناہ کرنے والا شخص یہی ہے۔ رب کی رحمت میں قربان جاؤ، رب فرماتا ہے موسیٰ جب وہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا تھا تب اس کی نافرمانی کے توبہ کر کے اس نے میرا قرب پا لیا ہے، آج کیسے اس کا نام کھول کر میں لوں گا اس کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اتنا ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ حضرت رجائی کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہمارا رب جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہم موبائل میں کال لگا کر کہاں بات کر رہے ہیں وہ رب جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہم تنہائی میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہے وہ رب جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے کتنی حسد، کتنی کینہ ہے وہ رب جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ قسم خدا کی وہ رب کتنا کریم ہے کہ گناہوں کو دوسروں پر کھلنے نہیں دے رہا۔ میرا یقین کہتا ہے اگر گناہ ایک دوسرے پر کھلنے لگ جائے تو ایک انسان دوسرے انسان کے پاس بیٹھنا
بھائی اگر کسی کو پتا چل جائے کہ حافظ صاحب میرے بارے میں اتنا حسد رکھ رہے، بیٹھوں گا ان کے پاس، ان کو معلوم چل جائے کہ میں ان کے تعلق سے کیا کیا سوچتا ہوں، یہ بیٹھیں گے میرے پاس نہیں بیٹھیں گے، تو وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ جس کو ہمارے ایک ایک گناہ کے بارے میں معلوم ہے۔ آج کسی کو ایک گناہ پتا چل جائے تو وہ بلیک میل کرنے لگتا ہے، تمہارا ایک گناہ مجھے معلوم ہے، بتا دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ ایک گناہ کسی کو معلوم چل جائے ہم پریشان، رسوا اور ڈرنے لگتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کریم رب ہے جسے ایک دو نہیں سینکڑوں گناہ ہمارے معلوم ہے، اور وہ کرم اتنا کریم ہے، اس کا کرم اتنا کریم ہے وہ رب کہ اس نے اب تک ہمارے گناہ کسی پر کھولے نہیں۔ سبحان اللہ، اتنا کریم ہے وہ رب۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ اس مبارک مہینے میں اس رب کی بارگاہ میں ہم توبہ، جس کی شان اتنی بڑی ہے، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، جو فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، قرآن ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے قیامت کے دن وہ کیسے خوف زدہ ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ قیامت کے دن رب کے حضور فرشتے ڈر رہے ہوں گے اور ایسے کھڑے ہوں گے کہ آپس میں صف بستہ کھڑے ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی کہ رب کی بارگاہ میں زبان کھول لے، لیکن جس کو رحمان اجازت دے۔ جب فرشتوں کے ڈر کا یہ حال ہے جن سے کبھی گناہ سرزد نہیں، تو جو گناہگار ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اس دن رب بندے سے فرمائے گا بندے تجھے یاد ہے تو نے امبیڈکر چوراہے پر فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا۔ اب بندہ کیا، بندے نے نگاہ نیچی، حدیث سنا رہا ہوں حدیث سے پاک، بندے نے نگاہ نیچی کی، کہا مولا یاد ہے۔ اب رب فرمائے گا بندے تجھے یاد ہے تو نے فلاں دن فلاں جگہ پر ایک گناہ کیا تھا۔ بندے کی نگاہ نیچے جھک گئی، شرمندہ ہے، کہا مولا مجھے یاد ہے۔ رب فرمائے گا بندے تجھے یاد ہے تو نے فلاں دن فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا۔ اب وہ نگاہوں کو نیچے کیے، مولا مجھے یاد ہے۔ اب کیا ہے، بندہ ڈر رہا ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر کسی کوتوال کے پاس اگر جرم کھل جائے اور ثابت ہو جائے تو آدمی جیل جانے سے ڈرنے لگتا ہے، اور وہ جیل میں تو پھر بھی کھانے پینے کے لیے وہ دنیاوی کھانا دال ہی ملتی ہے، جہنمیوں کو دال نہیں ملتی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ قرآن کہتا ہے جہنمیوں کو ٹھنڈا مشروب نہیں ملے گا، بلکہ جہنمیوں کو کھولتا خون اور پیپ پینے کو ملے گا۔ اللہ اب بندہ ڈر رہا ہے کیا بنے گا، کب کبا رہا ہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن رب فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور۔ رب فرمائے گا بندے گھبراتا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے، بھول گیا یہ جو گناہ تھے میں نے ان گناہوں کو دنیا میں لوگوں سے چھپا لیا، ڈرو نہیں، جن گناہوں کو میں نے دنیا میں چھپایا تھا آج ان گناہوں کو بخش دیا ہے، ڈرو نہیں، میری جنت میں چلے جاؤ، میں تمہارا رب بڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں نے پڑھ کر سنا ہے، مسلم میں بھی ہے۔ لیکن کیا ہم غور کریں کہ ہم جس بندے کو رب اپنی چادر رحمت میں چھپائے گا، کیا ہمارے اعمال ویسے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں اس چادر رحمت میں چھپنے کے لائق؟ ٹھیک ہے قرآن جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ایک رخ یہ ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب میرے بندوں کو بتا دو بے شک میں بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ یہ ایک آیت کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو حافظ صاحب جانتے ہیں، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ ایسا نہیں کہ میں مہربان ہوں تو تم میرے مہربان پر پھولتے ہو، نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، حج فرض ہو حج نہ کرو، زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ نہ دو، گالی بکو، گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ اگر یہ سب کرو گے تو جہاں میری رحمت اور مغفرت ہے وہاں یہ بھی سن لو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو بادشاہ نمرود کو ایک مچھر سے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے
تو دریا کے جس راستے سے موسیٰ گزر جاتے ہیں اسی راستے میں جب فرعون چلتا ہے تو رب کو ڈبا ہاتھوں سے جنت تیار کی، اس میں دودھ کی نہر رکھی، اس میں شہد کی نہر رکھی، اس میں پانی کی نہر رکھی، تمام نعمتیں رکھی، لیکن جب جنت میں خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنی بنائی جنت میں داخل ہونے لگا تو قدم اندر نہیں رکھ پایا، رب نے ایسی پکڑ دی کہ اس کے موت کے گھاٹ اتار دی۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جہاں وہ مہربان تھی اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، رحمت والا ہے، وہ مہربان بھی ہے رحمت والا بھی ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اس کی توبہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا کتنا گناہگار ہے، اس کی توبہ یہ دیکھتی ہے کہ سامنے والا کتنا شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں ہے۔ جب کوئی شخص شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو قتل کرنے کے ارادے سے، پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلنے والے عمر کو بھی 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا۔ جب کوئی ندامت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو وقت کا ڈاکو فضیل بن عیاض کو مشائخ چشت کا سردار بنا۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی ندامت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو ایک شرابی بشر حافی کو وہ ایسا نوازتا ہے کہ تمام اولیاء کا سردار بنا دیتا ہے۔ اور یہی بشر حافی جب شرمندہ نہیں ہوتے تو شراب کے نشے میں کبھی یہاں گرے ہوتے کبھی وہاں پڑے ہوتے، لیکن جب توبہ کر لیتے تو جس راستے سے بشر حافی گزرتے اس راستے پر کوئی جانور پاخانہ پیشاب اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، ندامت کے 2 آنسو لاؤ تو صحیح، تمہارے گناہ کتنے ہی ہو اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ بڑی، تمہارے گناہوں سے اسے دیتا ہے کوئی تو ہم سوچتے ہیں یار کتنا اچھا انسان ہے، وہ ایک رحمت کا ایک حصہ ہے، کسی نے ہم گرے اٹھا دیا کتنا اچھا انسان ہے، رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 اس کے پاس ہے، جب ایک کوئی 10 دے دے ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ کریم رب تو ہمیں قیمتی سانس دے رہا ہے، یہ سانس اتنی قیمتی ہے وہ شخص بتائے گا جس نے لاک ڈاؤن میں آکسیجن نہ ہونے کے سبب اپنی ماں کو کھویا، لیکن اس آکسیجن کی عوض اس رب نے کیا لیا؟ کچھ لیا؟ کبھی 10,000 20,000 نہیں، کچھ نہیں مانگا، بلکہ اگر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو رب کی جیسی شان ہے کبریائی وہ وہاں ہی برقرار ہے، اسے ہماری عبادتوں کی حاجت نہیں۔ اس نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جب پیدا کیے قیام کی حالت میں ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اس نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اس نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی کبریائی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو ہمارے نصیب بلند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس رمضان میں اپنے رب سے ربط مضبوط کیجیے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے، اپنے رب سے اپنا ربط مضبوط کیجیے، اس لیے کہ وہ رب بڑا کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک، اے انسان کس چیز نے